قضا نمازوں کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کو ان کو اختصار کے ساتھ، یعنی کہ ان کو کیسے آپ مختصر کر کے پڑھ سکیں گے کہ تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ عام روٹین میں آپ نے ایسے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر آپ کی زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ان نمازوں کو ادا کر لوں، میری وہ ادا ہو جائیں اور جلدی سے میری بہت ساری قضا نمازیں پوری ہو جائیں، تو ایسی صورت میں آپ صرف یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ اس طریقے کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے، لیکن عام روٹین کے مطابق اپنی نماز پوری سنت اور مستحبات کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جو ہے نا اس میں کوئی اختصار نہیں کرنی۔ قضا نمازیں بھی اگر تھوڑی ہیں تو اسی طرح سنن اور مستحبات کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اگر وہ کثرت سے ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری وہ ساری نمازیں ادا ہو جائیں، تو تب آپ اس میں سے یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے آپ نماز چھوٹی کریں گے، وہ یہ ہے کہ فرضوں کی جو قضا ہے، مثلا 4 رکعت والی نماز ہے، اگر ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی 3 رکھتے ہیں یا عشاء کی 4 رکھتے ہیں، تو ان سب میں جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ تو آپ ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر کھڑے ہوں گے اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ فاتحہ نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو، اور نہ آپ کی نماز میں کوئی خلل واقع ہوگی۔ تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کو آپ اس طرح کر کے شارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے اور کھڑے رہیں گے، اور پھر ساتھ ہی رکوع میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ فاتحہ نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن قضا اور اگر وہ بھی آپ کے ذمہ زیادہ ہوں تو تب آپ ایسے نماز کو اختصار سے شارٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پوری طرح پڑھ لیں تو پھر تو ثواب بھی ہے، اور اگر ٹائم ہو تو پھر پوری طرح ہی پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زیادہ نمازیں ادا ہو جائیں جو قضا ہو گئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا 5 منٹ میں 2 قضائیں پڑھ لوں اور جلدی سے پڑھ لوں، تو پھر اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ آپ نماز میں جہاں اختصار ممکن ہے، جہاں نماز مختصر ہو سکتی ہے، تو آپ اس طرح یہ جو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اس میں اگر آپ فاتحہ نہ بھی پڑھ لیں، صرف سبحان اللہ یا جو ہے نا اس کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہر جائیں، تو اس سے آپ کی نماز جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ دوسری چیز جس میں چھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رکوع میں چلے جائیں یا سجدے میں چلے جائیں، تو ان تسبیحات کو آپ ایک ایک بار پڑھیں گے تو تبھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ 3 بار اگر نہ بھی پڑھ لیں، آپ جو ہے نا زیادہ قضا نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک بار جو ہے نا وہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو تب بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی اور اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگی۔ اور پھر جب تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ جو ہے نا تشہد پوری پڑھ کے آگے جو دعا اور درود ہیں ان کو آپ اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کے سلام پھیر دیں، تو تب بھی آپ کی نماز پوری طرح ادا ہو جائے گی اور اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ آگے تک نہ بھی جائیں درود اور دعا تک تو جو ہے نا آپ کی نماز میں بغیر خلل واقع ہوئے آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز جس کو آپ اختصار میں لے آ سکتے ہیں، جس میں آپ نماز کو جو ہے نا وہ شارٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وتر میں اگر دعائے قنوت کی جگہ اللہم اغفر لی کو ایک بار کہہ دیں تو یہ بھی دعائے قنوت کی جگہ کافی ہے۔ آپ کی نماز اس سے بھی جو ہے نا وہ پوری طرح ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ دعائے قنوت پوری طرح نہ بھی پڑھیں تو اللہم اغفر لی ایک بار کہہ کر پھر رکوع میں چلے جائیں تو تب بھی آپ کی نماز جو ہے نا وہ بغیر کسی خلل کے جائز ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چند جگہ ہیں نماز میں، چند پوزیشن ہیں کہ جہاں آپ نماز کو شارٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہرگز ہر نماز نہیں کرنی، اور ہر نماز میں یہ عادت بھی نہیں بنانی ہے
یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں اور وہ اب چاہتے ہیں کہ جلدی سے زیادہ نمازیں قضا کر لیں، تو ایسی صورت میں وہ لوگ اس طرح سے نماز پڑھیں اور یہاں سے اس کو مثلا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہر جائیں یا سورہ فاتحہ کی 2-3 آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اسی طرح تسبیحات رکوع اور سجدے والی ایک بار کہہ دیں۔ اسی طرح تشہد میں جب بیٹھیں گے تو دعا اور درود میں آگے جانے کے بجائے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیں۔ اسی طرح دعائے قنوت میں پوری دعا پڑھنے کے بجائے آپ صرف اللہم اغفر لی تک جو ہے نا یہ جملہ ایک بار کہہ کر جو ہے نا رکوع میں چلے جائیں، تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ سب چیزیں قضا نمازوں کے لیے ہیں، اور جس کی نمازیں بھی بہت ساری قضا ہوں اور جلدی سے وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو تب وہ ایسے شارٹ کر کے نماز پڑھ کے اپنی زیادہ قضائیں پوری کر سکتا ہے۔ لیکن جو باقی نمازیں ہیں وہ اسی طرح سنن اور مستحبات کے ساتھ پڑھنی ہیں، ان میں کوئی اختصار نہیں کرے۔